بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بھی لوگوں کے نظریات کے اندر بڑی ریجڈٹی، ہٹ درمی آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ ایک دفعہ ایک انسان جس مذہبی فرقے سے تعلق بن گیا، اسے ہٹانا بہت مشکل، اور ہٹانے والے کیسے ہٹاتے ہیں؟ ہٹتے بھی ہیں لوگ ایموشنل قسم کے دلائل دے کے، جذباتی نوعیت کی باتیں کر کے، ٹھوس لاجیکل منطقی دلائل دے کر نہیں۔ اور پھر جس فرقے میں وہ جائیں گے تو وہاں پہ ہٹ درمی، آپ ان سے بات کریں گے، کتنے ہی اچھے انداز کے اندر بات کر لیں، کتنی اچھی بات کو کتنے اچھے انداز میں کہہ لیں، وہ لڑائی پر اتر آئیں گے۔ they will come to fight you، اور ابیوزو لینگویج، بدتمیزی والی زبان استعمال کر کے آپ کو بات نہیں کرنے دی جائے گی، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ لاجیکل بات ہو، ریشنل بات ہو، سننی چاہیے، اور کھلے دماغ کے ساتھ سننی چاہیے، اوپن مائنڈ اینڈ ہارٹ۔ اسی وجہ سے یہی بات سیاسی جماعتوں کی بھی ہے، سیاسی میدان میں بھی ہٹ درمی ہے۔ جو جس سے منسلک ہوا، یہاں پہ تو شخصیات ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی نہیں، سیاسی شخصیات ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو اس سیاسی شخصیت سے منسلک کر لیتے ہیں۔ میں ان کو پارٹی اس لیے نہیں کہتا کیونکہ یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ ان کی الیجینس، وفاداری ایک انسان کے ساتھ ہے، ایک انسان کے ساتھ، کسی نظریے کے ساتھ، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتی تو پھر قائدین بدلتے، پھر قیادت بدلتی رہتی، ایک ہی شخص یا ایک ہی خاندان کے پاس نہ رہتی۔ جہاں سے ڈیموکریسی آئی ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں، جن جن لوگوں کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، ویسے آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو گھر بیٹھے بھی یہ باتیں ہم جان سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جو وہاں پہ لوگ، ہمارے ملک کے جو لوگ رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ وفاداری، الیجینس ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتی، پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اٹیچمنٹ پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہوتی، ایک ادارے سے ہوتی ہے۔ فرد بدلتا رہتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور ان کا بدلتے رہنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے۔ کوئی ایک فرد واحد یا ایک خاندان، اس کی مناپلی، اجارہ داری یہاں پہ نہیں ہے، اور دیٹ از کالڈ ڈیموکریٹک پارٹی۔ یہ ہوئی ڈیموکریٹک پارٹی۔ اب ہمارے ہاں تو ہٹ درمی ہے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے۔ سیاسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بیان بازی زیادہ میٹر کرتی ہے، زیادہ اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے کارکردگی کی نسبت۔ پرفارمنس پہ کم لوگ جاتے ہیں، دھواں دھار تقریروں پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں، جو کہ کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے، کوئی صحت مندانہ اپروچ نہیں ہے۔
پھر مذہبی ایک تو فرقے ہو گئے اور ایک پھر مذہبی شخصیات ہیں، ایک روحانی شخصیات کہلوانے والی، یہ روحانیت بھی ان کے خاندان کے اندر چلتی ہے، ان کے خاندان کے اندر چلتی ہے، اور خاندان کا بندہ جیسا بھی ہوگا وہ دیگر لوگوں سے افضل ہے اور بہت افضل ہے، اور اس کی خدمت جو ہے وہ فرض بن جاتی ہے۔ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ رکھنے والے ممالک اور اقوام جو ہیں، کیا ان کی ترقی کا کوئی امکان موجود ہے؟ میری اوپینین یہ ہے کہ ہم مذہبی اعتبار سے مختلف علماء کرام کو اگر ہم سنا کریں تو ہمارے اندر ایک رواداری پیدا ہوگی، مگر اوپن ہارٹیڈلی سنیں۔ اس لیے نہیں سننا کہ ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیسے کرنا ہے، اس نیت اور غرض سے نہیں سننا۔ اوپن ہارٹیڈلی اگر کوئی اچھی بات ہے ایکسیپٹ کر لیں، لاجیکل بات ہے مان لیں، لیکن اور بات یہ ہے کہ ہم کردار کو بالکل نہیں دیکھتے۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہیئر ان پاکستان ہم لوگ کردار کو، نہ تو یہ جو مذہبی اور روحانی شخصیات ہیں نہ ہم ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، نہ ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین، نہ ان کی کارکردگی نہ ان کا کیریکٹر۔ کون چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے؟ ان کی بیان بازیاں، ان کی دھواں دھار تقاریر، اور کتنے مہنگے سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس انہوں نے ہائر کیے، سوشل میڈیا پہ وہ کتنا چھائے ہوئے ہیں، کتنا ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی اقوام اور پبلک جو ہے اس کے لیے بڑا ہی جینونلی لمحہ فکریہ ہے، اور انہیں اس سے گریز کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کے عوام جو ہیں، آپ کہیں گے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس کا کیا حل ہے، میں یہ عرض کروں گا، اگر ہم نے فرقوں کے بارے میں جاننا ہو تو کون اتنی بہتر رائے دے سکتا ہے جتنی اللہ رب العزت کے احکامات جو ہیں اور فرامین جو ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے دین میں تفرقہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ مفہوم حدیث۔ ہم کیوں نہ قرآن کی بات مانیں، قرآن اللہ کی رسی ہے، ہم کیوں نہ قرآن کی بات مانیں، اور قرآن کی بات نہیں مانیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ جو ہو رہا ہے، اور قرآن کی بات مانیں گے تو صراط مستقیم والے کہلوائیں گے۔ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ملے گا، ہم انشاءاللہ سرخرو ٹھہریں گے۔ اور یہ تو ہوئی نظریات کی، عقائد کی بات۔ کیریکٹر کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جانی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی صاحبزادی سے، فاطمہ تو جنت میں تو جائے گی، مگر اس لیے نہیں جائے گی کہ تو محمد کی بیٹی ہے، بلکہ تو اس لیے جائے گی کہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گی۔ تو بات یہ ہے، یہ جو نسلوں کا سیاسی جماعتوں کے اندر اور یہ جو سجادہ نشینیاں اور یہ جو دیگر مذہبی باتیں ہیں، ہمیں عقلی بنیادوں پہ ہمیں ان بائسڈ ہو کے غیر متعصبانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، وگرنہ ہم گمراہی رہیں گے۔ اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر کوئی گروپ، ہم نے کسی گروپ کا انتخاب کرنا ہو کہ کون سا گروپ، کون سا مکتبہ فکر دیگر مکاتیب فکر اور دیگر گروپوں سے بہتر ہے، تو ہم قرآن کو ترازو بنائیں گے۔ قرآن کے قریب ترین کون ہے؟
قرآن سے احکامات لینے والا، قرآنی احکامات کے مطابق اپنا معاملات کو بنانے اور چلانے والے کون لوگ ہیں؟ جو بھی ہیں راہ راست پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، ان کو فالو کیا جانا چاہیے۔ اور پولیٹیکلی بھی ہمیں کسی کلٹ کا ممبر کسی نے اگر شخصیت پرستی کہیں پہ ہے، یہ شخصیت پرستی جو ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گی۔